اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون وقال اللہ تعالی عز وجل ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ یہ دو آیات ہیں قرآن کی یاد دہانی کے طور پر اور آنکھیں کھولنے کے لیے۔ مالک فرماتا ہے کہ بے شمار لوگ ہیں، انسانوں میں ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان اس طرح رکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا انسانوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے اور آخرت کو بھی ہم ماننے والے ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے مومن نہیں ہیں۔ تو بتائیے اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ کسی کے بارے میں اللہ رب العزت خود کہے کہ یہ مومن نہیں ہے یا اس کا ایمان مشرکانہ ہے۔ تو آج امت مسلمہ کی ذلت اور خواری اور بربادی جو ہر طرف ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، ہر ایک گلے شکوے کر رہا ہے، کوئی مطمئن نہیں ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، کسی نہ کسی مصیبتوں کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ علمی میدان میں یا جدید ٹیکنالوجی میں پیچھے ہو گئے ہیں، یا وسائل کی کمی ہے یا تعداد کی کمی ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے اور مشرکانہ ایمان انہوں نے اپنایا ہے۔ ان کے ایمان کے اندر، ان کی عظیم اکثریت کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، شرک ہے۔ یہ امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی حنبلی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی پہچان اب علیحدہ کرائی ہے، اور بالکل صحیح کیا ہے انہوں نے، کیونکہ جب عقیدے ان کے خراب ہیں اور پھر یہ اگر عقیدے خراب ہونے کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے تو یہ ایک بڑی زیادتی کی بات ہوتی۔ اللہ نے مخلص مومنوں کا نام مسلم رکھا ہے، جن کا عقیدہ بالکل صحیح ہو جائے، ان کو کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال سب سے زیادہ شرک ان رافضیوں میں ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یہ سب سے بڑے شرک کے اندر آلودہ ہیں۔ گھوڑے کو یہ پوجیں، مزاروں کو یہ پوجیں، اپنے اکابرین کو، اپنے لیڈروں کو یہ پوجیں، انگوٹھی کے اندر یہ فیروزہ پتھر کو یہ پوجیں، تعویذ گنڈا یہ کریں، یا علی مدد کے نعرے یہ لگائیں، اور پھر ان کے بھائی ہیں سنی حضرات، یہ بالکل پیچھے نہیں ہیں ان سے، بلکہ شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اگر یا علی مدد کہتے ہیں تو یہ یا رسول مدد کہتے ہیں۔ وہ واسطے وسیلے کے قائل ہیں تو یہ بھی واسطے وسیلے کے قائل ہیں۔ وہ اگر 10 محرم کو شربت بانٹتے ہیں تو یہ 12 ربیع الاول کو مٹھائیاں اور شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یہ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز کرتے ہیں، 11ویں جس کو کہتے ہیں۔ تعویذ گنڈا یہ بھی کرتے ہیں، مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانا اور سر میلے کرنا، یہ سب کا مشترکہ کام ہے۔ دیوبندی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ عقائد علماء دیوبند پڑھو تو اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے مقبول بندوں کو واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے عارضی طور پر اگر ان کو پکارو تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا۔ یہ محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے لکھ دیا اپنی تفسیر کے اندر، اور ابھی تک یہ آخر تک آگے رفیع عثمانی اور تقی عثمانی نے اسی مشرکانہ عقیدے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ فضل الرحمان ہوں یا یہ جتنے دیوبندی ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے، طارق جمیل ہوں اور یہ رائے بینڈ والے ہوں یا مسجد نور والے ہوں وہاں بحرین میں، یہ سارے کے سارے اس شرک کے اندر ملوث ہیں۔ نظام الدین والے ہوں وہاں انڈیا میں، اس شرک سے یہ نہیں بچ سکے ہیں، اس کے اندر پوری طرح آلودہ ہے۔ اہل حدیث کوئی پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بریلویو تم ہر جگہ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہو، اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو یہ کیوں کہتے من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، کہ جو میری قبر کے اوپر آ کے پڑھتا ہے سمیت اس کو میں خود سنتا ہوں، اور دور سے اگر کوئی صلاۃ و سلام پڑھے تو فرشتے لے کے آتے ہیں قبر کے اندر۔ تو یہ دو شرک جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں، حالانکہ ہمارے سارے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، صوم ہو، صلاۃ ہو یا کوئی عمل ہو، صلاۃ و سلام ہو، یہ سارے اعمال ہیں، یہ ہمارے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سنتا ہے ان کو، اجر دیتا ہے، قبول کرتا ہے۔
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ پھر اجرت کے اوپر سب نے ایکا کیا ہوا ہے، سب اس پر متفق ہیں، اتحاد ہیں، گویا انہوں نے اتحاد کر لیا ہے اور دین کے اوپر کماتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، مؤذن ان کا تنخواہ دار ہے، امامت کے پیسے لیتے ہیں، ان کا امام تنخواہ دار ہے، اپنی نمازیں بیچتا ہے اور حرام کھاتا ہے، چاہے ان کا شیخ القرآن ہو یا شیخ الحدیث ہو، جو بھی ہو، یہ اس حرام کے اوپر اس کا بدن بنا ہے، اس کی اولاد کی پرورش ہوئی ہے، اس کی رہائش ہے اور ساری چیزیں حرام کی ہیں، تو ایسوں کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتے ہیں، چاہے مکہ میں جا کر بیت اللہ کی چادر پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑ کر یا ربی کہے تبھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ حرام خوروں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ ابھی ایک اہل حدیث، یہ وہاں میں گیا ہوں پاکستان ہوٹل میں، اسٹیشن کے اوپر لاہور میں، بہت اچھا ہوٹل ہے، لیکن دیکھیے بالکل ریسیپشن کے اوپر اتنا بڑا یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر الف لام میم، الف لام را، طٰہٰ یاسین، یہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ ان کا کوئی معنی مفہوم اور تشریح نبی علیہ السلام نے نہیں کی ہے، نہ اللہ نے اس کی تشریح کو مناسب سمجھا ہے، اور یہ متشابہات میں سے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتا ہے، تو اس کو بھی معنی پہنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور برکت کے لیے یہ بالکل جدید دور کا یہ ایک تعویذ ہے، کوئی فریم کرا کے لگاتا ہے، کوئی گلے میں لٹکاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کے بندو، اللہ پر بھروسہ رکھو، نہ تعویذ کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ حروف مقطعات کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ امام زمان کچھ کر سکتا ہے، اپنے مالک اور خالق پر بھروسہ رکھو۔ تو یہ کسی سے پوچھو تو کہتا ہے بھائی نہیں، یہ ہماری بیوی نے کہا ہے کہ یہ ضرور اپنی دکان پر لٹکانا، اپنے آفس میں لگانا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ کسی کے ماں باپ نے یہ اس سے کرایا، کسی کا مولوی اس کو کراتا ہے، کسی کے پیر صاحب نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے، سارے ہیں کفر و شرک کے اندر لت پت ہیں، یقین کیجیے جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا گیا آگ میں، کیونکہ شرک کے ساتھ جو مرے گا وہ کبھی جنت نہیں جا سکے گا۔ یہی ہماری دعوت ہے، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی مذہبی فرقے سے ہمارا کوئی مسلک سے ہمارا تعلق ہے، ہم مخلص اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ کوئی انسان اگر قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے اور عمل اپنا نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لے اور صحابہ کرام کا انداز اختیار کرے تو وہ مومن ہے، جہاں کہیں بھی ہے وہ ہمارا مومن بھائی ہے۔ اگر فرقوں سے کٹا ہوا ہے اور کسی مشرق کو اپنا امام نہیں بناتا ہے۔ دیکھیے علی انجینئر صاحب کتنے، حالانکہ اللہ نے ان کو یہ معلومات دیں، علم تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، معلومات ہیں، اور کتنے جوش سے سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن شرک اور کفر کرنے والوں کو کہتے ہیں اپنا امام مانتا ہوں، رافضیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، بریلویوں کے پیچھے، صوفیوں کے پیچھے، تو بتاؤ پھر تمہارا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر وہ لائن کب لگے گی کہ ایک طرف مومن ہوں گے، دوسری تو مشرک ہوں گے؟ اگر انہی کو اپنا امام مانا، چاہے جہاں کا بھی ہو، مکی ہو، مدنی ہو، لاہوری ہو، کراچی والا ہو، یا دیوبند کا ہو، یا بریلوی کا ہو، جو بھی شرک کرتا ہے، شرک کرتے ہوئے جو بھی پکڑا جائے گا، چاہے مر چکا ہے، اس کی کتابیں تو زندہ ہیں، وہ نہیں مرا ہے، تو اس کی کتابوں کے اندر جو شرک ہے، جتنے بھی انفاس العارفین ہو، کنیت الطالبین ہو، کشف المحجوب ہو، مکتوبات ربانی ہو، جتنا ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، ان کے عقیدے بالکل عیاں کر دیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے انکاری تھے، اور انہوں نے کفر و شرک پھیلایا، یہ ٹھگ تھے جنہوں نے راستہ روکا ہوا ہے۔ تو للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک سے، شرک سے توبہ کرو، فرقوں سے نکلو اور مسلم بن جاؤ، اور ایک اجتماعیت قائم کرو، اور پھر دیکھنا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، پوری دنیا میں تمہارا رعب اور دبدبہ ہوگا، اور کوئی تمہیں پھر ذلیل و خوار نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔